موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی. حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیسا آئینی مسودہ لاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چرا کر انہیں دیا گیا. مرکز اور صوبے میں دونوں کا مینڈیٹ جاری قسم کا ہے. علی امین گنڈاپور کا بیان بچگانہ ہے. جواب دینا توہین سمجھتا ہوں. صوبے کو صوبے سے لڑانے کی گفتگو وزیر اعلیٰ کے منصب کا شایان شان نہیں. پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنا غیر جمہوری عمل ہے. اجازت نہ ملنا زیادتی اور غیر جمہوری ہے. فاٹا کے انضمام پر قمر جاوید باجوہ اور نوید مختار نے مجھ سے کہا امریکہ کا دباؤ ہے. اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کی شہادت دوسری بڑی قربانی ہے. عرب دنیا مشترکہ دفاعی نظام بنائے ورنہ آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی. مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے جے یو آئی کے امیر اور مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب. مولانا صاحب نے جو ممکنہ یا کمنگ امینڈمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل، اگر اس میں انہوں نے یکسر انکار کیا تو پھر پلان بی کے اوپر عمل ہوگا. اچھا، پلان بی تیار ہے؟ جی بالکل جی، ہر وقت گورنمنٹ کے پاس پلان اے کے ساتھ پلان بی. اور وہ مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے؟ وہ مولانا صاحب کے ووٹ کا محتاج نہیں ہے. حکومت کا پلان بی مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کا محتاج نہیں. مولانا نے آئینی ترمیم پر انکار کیا تو پلان بی پر عمل ہوگا. لیگی رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں حکومت کے پاس ہر وقت پلان اے کے ساتھ پلان بی ہوتا ہے. حتمی امکان کوشش ہے مولانا حکومت میں آئے، یہ خوش آئند ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے ہیں، جب چاہیں آئینی ترمیم منظور کرا سکتے ہیں. مذاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام ہوگا. جوڈیشری میں چند لوگ قابض ہو کر ملک کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں چاہتے چند لوگ بیٹھ کر پورے ادارے کو یرغمال بنائیں. پنجگور میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 7 مزدوروں کی میتیں شجاع آباد پہنچا دی گئیں. علاقے میں کوہرام، ہر آنکھ اشکبار، لواحقین غم سے نڈھال. 4 مزدوروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سوگواروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میڈیکل ذرائع نے تصدیق کی ہے میت پر کوئی ظاہری زخم موجود نہیں. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے. اور پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت اہم بین الاقوامی کانفرنس کل ہوگی. مقررین پاکستان کی تہذیبی میراث اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے. انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، اس کے سوا اب کوئی حل نہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہم پر گولیاں برسائی گئیں، شیل پر شیل فائر کیے گئے، ہینڈ گرینیڈ پھینکے، بس سب بہت ہو گیا. اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. راولپنڈی میں احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 4 مقدمات درج. مری روڈ لیاقت باغ پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر 58 پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 150 سے زائد کارکنوں کے خلاف پرچے کٹ گئے. تھانہ وارث خان، تھانہ آرے بازار، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ سٹی پولیس نے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر مقدمات درج کیا. پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں. پنجاب لاوارث نہیں ہے. مریم نواز کو رٹ برقرار رکھنی آتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے ہیں پنجابی اور پختون آپس میں لڑیں. جو پنجاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لے گا ان سے سختی سے نمٹیں گے. کے پی کی عوام کو علی امین گنڈاپور کا گریبان پکڑنا چاہیے. کے پی ہاؤس دہشت گردوں کی اماجگاہ ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا اس لیے وہ پنڈی جانے سے گریزاں ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کرتے کچھ نہیں، صرف حکومتوں کو للکارتے ہیں. یہ جلسے جلوس اور ناچ گانے سے فارغ ہوں تو صوبے پر توجہ دیں. بات اگر فوج سے کرنی ہے تو پھر فوجی ٹرائل بھی برداشت کرو. ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی. اس سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے. دیکھا جائے گا فائلرز نے کیا ظاہر کیا اور اصل اثاثے کیا ہیں.
وزیر خزانہ نے کہا 6 وزارتوں اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیپٹل اتھارٹی کی وزارت ختم اور 2 کو ضم کیا جا رہا ہے۔ مزید 5 وزارتوں کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ترقی اور استحکام کی عکاسی ہے۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر کراچی میں مختلف جماعتوں کی ریلی۔ ایم ٹی خان روڈ پر MWM ریلی کے شرکاء کی امریکی قونصل خانے کی طرف جانے کی کوشش۔ پولیس کی مظاہرین کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ مظاہرین نے پتھر برسائے۔ پتھراؤ سے پولیس کی 2 موبائل سمیت کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ARY نیوز کی DSNG کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جھڑپوں میں 6 پولیس اہلکار زخمی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے رینجرز تعینات۔ پولیس اور MWM کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد شرکاء نے دھرنا ختم کر دیا۔ حراست پہ لیے گئے مظاہرین رہا۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری۔ 24 گھنٹے میں 52 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی غزہ پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بم برسائے۔ اٹلی میں فلسطین اور لبنان کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ۔ یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی افواج لبنان کی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے متاثرین اور لبنان کے عوام سے تعزیت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے روکے۔ سلامتی کونسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے اسرائیل کو باز رکھے۔ سینیٹر مشتاق احمد اہلیہ سمیت اسلام آباد میں گرفتار۔ پولیس نے مشتاق احمد اور اہلیہ سمیت 45 افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار افراد میں خواتین اور ایک بچہ بھی شامل۔ سیو غزہ مہم کے تحت سینیٹر مشتاق کی قیادت میں مظاہرین ڈی چوک میں احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا۔ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے۔ 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ دیا۔ وکلاء نے خط میں کہا نئی عدالت کا جج بننے والے PCO ججز سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا۔ نمبرز پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ وفاق اور صوبے کی لیڈرشپ کی ایک دوسرے کو دھمکیاں خطرناک ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں محاذ آرائی سے ملک کا نقصان ہوگا۔ جب تک اصلاحات نہیں کی جائیں گی بار بار IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین خاقان عباسی کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا آئینی ترمیم کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ کسی نے ترمیم دیکھی ہی نہیں۔ نون لیگ نے جس سیاست کا انتخاب کیا اس سے اختلاف ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا غیر جمہوری سوچ ختم کرنا ہوگی۔ حق احتجاج نہیں روکنا چاہیے۔ فاٹا انضمام پر ایک ایک کر کے سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ فاٹا کو پیسے دینے پر کوئی سیاسی جماعت راضی نہیں تھی۔ ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے۔ MQM پاکستان نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ مصطفیٰ کمال بولے اگر زبردستی مزید 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسمبلی رکنیت اور حکومت چھوڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے 8 ماہ میں ہمیں وہ عزت نہیں دی جس کے ہم حقدار ہیں۔ آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن چاہتے ہیں بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے۔ عوام کو ریلیف کا وعدہ پورا نہ کرنے پر حکومت کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی۔ کمر توڑ مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، IPPs معاہدوں اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف شہر شہر دھرنے اور احتجاج۔ کراچی میں 13 اہم سڑکوں پر دھرنا۔ شرکاء نے حکومت کو معاہدے میں کیے گئے وعدے یاد دلائے، نعرے لگائے۔ لاہور میں وحدت روڈ پر دھرنا۔ لیاقت بلوچ نے خطاب میں کہا عوام کے ٹیکسوں پر مٹھی بھر لوگ عیاشیاں کرتے ہیں۔ IPPs اندھا کنواں ہیں، کیپیسٹی بل ناقابل برداشت ہے۔ حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، حکمرانوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ پشاور میں مظاہرین نے نشتر آباد سے حشر نگری تک پیدل مارچ کیا، حشر نگری میں دھرنا دیا۔ ملتان میں خانوال روڈ، اوکاڑا میں پریس کلب پر، سوابی میں ریلی کے بعد امن چوک پر دھرنا دیا گیا۔ لوئر دیر، سوات اور ملاکنڈ میں بھی حکومت مخالف دھرنے۔
ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق 3 زخمی. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دونوں گروہوں کے افراد ریکارڈ یافتہ اور کرمنلز ہیں. کراچی گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق. 3 سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے دونوں بچے گھر کے باہر کھیلنے کے دوران گاڑی میں چلے گئے تھے. بنگلہ دیش کی سرحد پر بھارت کی اشتعال انگیزی. بھارتی فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر قتل کیے جانے کے واقعات بڑھنے لگے. بھارتی فورسز کے ہاتھوں 16 سالہ لڑکی شنادر کے قتل پر بنگلہ دیش میں غم و غصہ. حکومت پر بھارت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا. انسانی حقوق کے کارکنوں کا بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کا مطالبہ. رواں سال بھارتی فورسز بنگلہ دیش کی سرحد پر 15 افراد کو قتل کر چکی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات. چین کے یوم تاسیس پر کونسل جنرل کو مبارکباد دی. کہا چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے. چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے. ملکی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے. کونسل جنرل نے کہا پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے. تعاون جاری رہے گا. حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا. ملک بھر میں دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں سے لڑائی ہے. مسئلے کے حل تک جنگ جاری رہے گی. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اولمپئن ارشد ندیم کے گھر آمد. محسن وال میں گورنر سندھ کا شاندار استقبال. ارشد ندیم نے کراچی میراتھن برانڈ ایمبیسڈر کے لیے MOU پر دستخط کیے. گورنر سندھ نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ارشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہے. ارشد ندیم نے کہا کامران ٹیسوری کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گا. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے تھرو پھینکی تو ہوش اڑ گئے تھے. بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا انٹرویو میں اعتراف. کہا میں نے پہلی تھرو اچھی کی لیکن فاؤل ہو گیا. ہوش میں ہی نہیں تھا اور ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر دی. کہا میں غصے میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے میڈل کا دفاع کرنا ہے لیکن غصے میں غلطی کی. ٹھیک ہی کہتے ہیں. جوش کے ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے. سابق کرکٹر محمد یوسف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. بیان میں کہا ذاتی وجوہات کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. PCB کا کہنا ہے امید ہے محمد یوسف ادارے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. محمد یوسف نے رواں سال سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا. T20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم منتخب کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منایا جا رہا ہے. تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال امراض قلب کے باعث 4.5 لاکھ روزانہ 1500 افراد دم توڑ جاتے ہیں. کراچی میں سائیکل ریلی کا انعقاد. 600 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت. سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات. نیپا پر واقع سندھ حکومت کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے امیگریشن ایریا واک وے ایریا کو اسپرے کے ذریعے ڈس انفیکٹ کیا گیا. نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے کراچی یونیورسٹی روڈ پر لیگی جنرل سیکرٹری یوتھ ریحان مصطفیٰ کی گاڑی کی ٹکر سے زخمی شہری اطہر دم توڑ گیا. شہری رانگ وے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا تھا. 5 روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھا. مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. الیکشن میں تمام امیدوار بھارت کے پلانٹڈ ہیں. کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتا ہے. فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں. اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امن کے سارے راستے فیل ہو گئے. نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران کشمیریوں کا احتجاج. مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے. مقبوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو ڈھونگ قرار دے دیا. عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ. امریکہ میں طوفان ہیلن سے تباہی. 5 ریاستوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی. شمالی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں متعدد مکانات تباہ. گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. 10 ریاستوں میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم.
پینتھرز چیمپئن ون ڈے کپ کی پہلی چیمپئن ٹیم بن گئی. فائنل میں مارکوس کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ایونٹ کا فائنل یک طرفہ رہا. مارکوس کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ بیک فائر کر گیا. پوری ٹیم صرف 122 رنز پر ڈھیر. فخر زمان کے 46 رنز. 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. حسنین اور عرفات منہاس کے 3 شکار. شاداب 11 نے 123 رنز کا ہدف بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کیا. عبدل بنگلزئی نے 41 رن سکور کیے. فاتح کھلاڑیوں نے کامیابی پر گراؤنڈ کا چکر لگایا. جیت کا جشن منایا. ایونٹ کا فائنل اے اسپورٹس نے براہ راست دکھایا. پاکستان کے اسکواش کھلاڑی عاصم خان نے کیریئر کا پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل اپنے نام کر لیا. عاصم خان نے امریکہ میں شارلٹس ویل اوپن اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا. فائنل میں انگلینڈ کے نیک وال کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی. اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. موسیقی نے مختلف ثقافتوں کو یکجا کر دیا. آڈیٹوریم کے ساتھ آرٹس کونسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. شہریوں نے غیر ملکی فنکاروں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا.